بشرا بی بی، عمران خان صاحب، اس وقت یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جانا تھا، وہ ختم نہیں ہو سکی، بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں، اور سپریم کورٹ، پوری کی پوری سپریم کورٹ نے ان کو ایک واضح میسج دے دیا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ جنگل کا قانون یہاں پہ نہیں چلے گا۔ پاکستان میں ایک دستور ہے، اور اس کا نام ہے 1973 کا دستور۔ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ اگر اس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ میدان میں آتی ہیں اور پھر اپنا کام کرتی ہیں۔ ان کو تلاش ہے جسٹس منیر کی، نہیں مل رہے۔ ان کو تلاش ہے جسٹس ارشاد حسن کی، نہیں مل رہے۔ ان کو تلاش ہے جسٹس قیوم کی، ان کو تلاش ہے جسٹس راشد کی، جو ان کے ٹیلی فون کالز پر ڈھیر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو آپ حکم کریں گے ہم وہی سزائیں سنائیں گے، میاں صاحب فکر نہ کرو، فل ڈوز دیں گے، بس تھوڑا حکم آ گیا تے آ گیا۔ اور اس کے بعد ان کو ایسے ججز کی تلاش ہے جن کو تارڑ صاحب پہنچیں کوئٹہ بریف کیس لے کر اور ان کو برائب کریں، اور اس کے بعد آ کے وہ اپنے چیف جسٹس کا تختہ الٹ دیں۔ ان کو ایسے ججز کی تلاش ہے جو کہ کٹ پتلیاں ہوں۔ تو کٹ پتلی ججز جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر اعلیٰ عدلیہ ڈسٹرکٹ کورٹس تک، اب ماتحت عدلیہ جو ڈسٹرکٹ لیول کی عدلیہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو اوپر سے میسج آتا ہے تو اس کو وہ فالو کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا ادارہ جو ہے وہ جاگ چکا ہے اور فیصلے دے رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق۔ تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ سچویشن ہے کل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں بری کر دیا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ فی الفور اڈیالہ میں جو ہے نیب کی ٹیم پہنچی، ساری دنیا نے دیکھی۔ پہلے ایک ٹیم جاتی ہے، پھر دوسری جاتی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو ہے پہلے ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا حکم ہے اور ہمارا شکنجہ ہے اس نظام پہ، لیکن وہاں پہ ان کی کیلکولیشن غلط ہوئی اور فیصلہ آ گیا آئین اور قانون کے مطابق۔ اب دوسرا ان کا خیال تھا کہ عدت کیس میں بھی شاید فیصلہ نہ آئے کیونکہ افضل مجوقہ صاحب جو ہیں ان کو دبایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ بھی ایسا دبنگ آیا کہ انہوں نے ان کو ایسی وہ شکل دکھائی آئینے میں ان کی کہ ان کو چھپنے کو کوئی جگہ نہیں ملی، اور وہ بہت ہی سٹرونگ، بڑا تگڑا فیصلہ افضل مجوقہ صاحب نے لکھا، اور اس میں بتایا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اور خاورمانے کا بھی جھوٹا، گواہ بھی جھوٹے، اور یہ سارے کا سارا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا کیس۔ اس کے بعد بشرا بی بی کا معاملہ ہوا جی۔ بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا ہونا تھا، عمران خان صاحب کی تو گرفتاری ڈال دی گئی تھی، لیکن بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، لہٰذا ہنگامی بنیادوں پہ ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی نیب کی، اور پھر ایک بار پھر نیب جو ہے اب وہ سہولت کار، آہستہ آہستہ سہولت کار جو ہیں اس جعلی نظام کے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور پہلے چیف الیکشن کمشنر سہولت کار تھے اور ان کے 4 ممبران تھے، وہ سب سے بڑے سہولت کار تھے۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ پھر نگراں حکومتیں لائی گئیں، کاکڑ سرکار، نقوی سرکار، وہ لائے گئے، پتہ چلا وہ بھی ان کے سب سے بڑے سہولت کار ہیں۔ انہوں نے بھی سہولت کاری کی آئین شکنی میں، قانون شکنی میں، اور جمہوریت کو پامال کرنے میں انہوں نے بھی پوری کی پوری سپورٹ کی۔ تو یہ دوسرا کردار آ گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد پھر عدلیہ سے کچھ لوگ ان کو مل گئے، وہ آگے سہولت کاری کرتے رہے اور تابع داری کرتے رہے، اور جب ان کا صفایا ہوا تو اب جو ہے جب عدلیہ نے کھڑے ہو کے فیصلے دینے شروع کر دیے اور عدلیہ نے یہ دباؤ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، دھمکیاں مسترد کر دیں، تو پھر اب جو ہے وہ نیب آئے ہے، اور نیب نے فوری طور پہ اڈیالہ جیل ان کی ٹیم پہنچی ہے، افسران پہنچے، اور اس کے بعد ان کو گرفتاری ان کی پہلے کاغذی کاروائی پوری کی، ضابطے کی کاروائی، اور ایک دن پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی تبدیل کر دیا گیا، ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا، اور اس سے پہلے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ان سب کو تبدیل کر دیا گیا۔ پھر جو سیل میں عمران خان صاحب کے سیل میں آنا جانا تھا جن کا، وہ سارے کا سارا عملہ تبدیل کر دیا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ کوئی ایک تھے بھی سرکاری لوگ تھے جو خفیہ والے تھے، جو عمران خان صاحب کے قیدی کے روپ میں ان کو چیک کرتے تھے اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کی کوشش کرتے تھے، وہ بھی خفیہ والے تھے، وہ بھی قیدی نہیں تھے، یہ بھی ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں تبدیل کرنے کے بعد کل پھر یہ ہوا کہ بشرا بی بی کی پہنچے ٹیم، ان کے وکلا پہنچے روبکار لے کر، عدالت سے رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا جس کو روبکار کہتے ہیں جی،
वो जब पहुंचे तो उनको एक टीम पहले गई, फिर दूसरी टीम गई और फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई यूं पूरी की गई कि एक गेट से बुशरा बीबी को निकाला गया, यानी कि जेल से रिहा कर दिया गया और वहीं पे जाके दूसरे गेट पे जाके यानी कि दूसरे रास्ते से जाके उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया और नैब की टीम ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली। जेल के गेट से पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी मौजूद वहां पे नहीं थे, इसलिए कि उनको कहा गया कि फलां गेट पे जाएं, उनको कहा गया फलां गेट पे जाएं और इनको वो इंतजार करते रहे और उसके बाद पता चला कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल के कॉलोनी गेट से रिहा किया गया और कॉलोनी गेट से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वापस पहुंचा दिया गया जेल में। ये कल इस तरीके से हुआ है और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये अदालती फैसले को सबोटाज करने के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनके हालात वाकयात इनके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर वकला को काफ़ी देर इंतजार के बाद उनको बताया गया कि आपको हमने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि उनकी ऑलरेडी उनकी पहले किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं थी और एहतसाब अदालत में ही नैब ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया था कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, ये भी कहा गया था। यानी धोखे पर धोखा दिया गया और धोखे पर धोखा दे के ये सारा काम करवाया गया। अब हो क्या रहा है, ये तो हो गया, अब इसको चैलेंज किया जाएगा। जाहिर है 2-4 दिनों में हफ्ता 10 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हफ्ता 10 दिन, और हफ्ता 10 दिन के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनका हो जाएगी जी जमानत हो जाएगी और उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है, असल जो बात निकलती है वो ये है कि ये फैसले ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं और ये फैसले करके बैठे हैं। ये वही है जिस लंदन एग्रीमेंट की, लंदन प्लान, लंदन मुआहदे की जिसका जिक्र करते हैं इमरान खान साहब बार बार, और अब वो वाकई ऐसे है कि उसमें 100% सदाकत है, जो कि वो कहते हैं कि ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। वो लंदन प्लान नहीं बल्कि लंदन मुआहदा है, लंदन एग्रीमेंट, लंदन अकॉर्ड जिसको कहते हैं वो है, जिसके तहत ये सारे का सारा अरेंजमेंट किया गया। अब आगे बढ़ें तो जावेद लतीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं, बबांगी दुहल कह रहे हैं कि जनाब मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं, मैं सच बोलता रहूंगा कि ये सारा सेटअप जो है वो एक अरेंजमेंट के तहत कायम किया गया है और इसमें हमें इख्तियार दिया गया है, जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। हम इसके लेने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, हकदार भी नहीं थे, ख्वाहिशमंद भी नहीं थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा ये तो हमें दिया है और जिन्होंने ये काम किया है वो इसको बरकरार रखेंगे। अब उसी लिए अदालत के जो फैसले आ रहे हैं उन फैसलों को भी सबोटाज किया जाता है और एक मुकदमे में अब दूसरा मुकदमा झूठा, दूसरे के बाद तीसरा झूठा, चौथा झूठा, जैसे जैसे अदालतें बरी कर रही हैं और ये सब जो है बरी करने के बाद उनको दोबारा दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है।